بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس سے کیا ہماری زندگی میں کون سے جو تبدیلیاں ہیں، وہ کون سی تبدیلیاں ہمارے جسم میں رونما ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے۔ ڈپریشن کیا ہے، اس کی موجودہ اسباب کیا ہیں۔ دوستوں میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ ملتا رہے۔ آج کل ڈپریشن کا مرض عام ہے، اس میں آدمی شدید افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ افسردگی ہفتوں بلکہ مہینوں تک چلتی ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، کوئی چیز اور کوئی شخص اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ ماں کو بھی اپنے بچے اچھے نہیں لگتے۔ مریض سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے ماضی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، ان کی سزا مل رہی ہے۔ ایک بار ایک مریض نے اپنے اس ذہنی کرب کا مجھ سے اس طرح اظہار کیا کہ صاحب آپ نہیں جانتے کہ ہم کس عذاب سے گزرتے ہیں۔ مرنے والا ایک بار مرتا ہے، جبکہ ہم ایک دن میں کئی بار مرتے ہیں۔ امریکہ میں ڈپریشن کے 20% مریض خودکشی کی کوشش کرتے ہیں اور نصف کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں خودکشی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ اسلام اسے حرام ٹھہراتا ہے۔ جب ڈپریشن شدید ہو کر فرسودگی نارمل زندگی میں رکاوٹ بن جائے تو یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا عموماً کسی چیز کی نقصان یا نقصان کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلاً مالی نقصان ہو جائے یا ملازمت ختم ہونے کے خوف ہوں۔ یہ مریض عورت میں مردوں کی نسبت دگنا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات اسباب یہ ہیں کہ خوف یا بے چینی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، تاہم اعصابی امراض انسان کو ورثے میں ضرور ملتے ہیں۔ ماحولیاتی اسباب اور وراثتی امراض میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے اسباب خاندان، سکولز، دفاتر، کارخانے، کام کرنے کی جگہ کے ماحول کو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بے چینی کا اہم ترین سبب وہ گھر ہے جس میں اختلاف ہوں یا غلط فہمی ہو یا والدین اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہوں۔ گو معاشرے میں ڈپریشن کا سبب بنتا ہے جس میں مادی برتری اور تنازع کی کشمکش جاری ہو۔ انسان کی آرزوئیں اور خواہشات جب اخلاق اور تمیز سے متصادم ہوں تو ڈپریشن کا مرض جنم لیتا ہے۔ ہمارے مسلم ممالک میں اگرچہ نفسیاتی امراض اور ان کے پھیلاؤ کے بارے میں مستند اعداد و شمار مہیا نہیں ہیں، مگر امریکہ کے اعداد و شمار کی روح سے ڈاکٹروں کے پاس آنے والے 85% مریض نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جن میں ڈپریشن سر فہرست ہے۔ پاکستان میں بھی یہ تناسب کم نہیں ہے۔ ڈپریشن کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ اگر درجہ ذیل علامات میں سے کسی فرد میں 3 یا اس سے زیادہ علامات پائی جائیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس علاج کی ضرورت ہے۔ علاج جلد کروایا جائے ورنہ مشکل پیش آئے گی۔ ڈپریشن کی جو علامات ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے بھوک کا خاتمہ۔ اس شخص کو بھوک نہیں لگتی، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نیند میں خلل، یعنی کہ نیند آتی ہے لیکن نہیں آتی، کم نیند آتی ہے، اگر آئے تو 1 منٹ 2 منٹ چند منٹوں کے لیے نیند آئے اور بعد میں ختم ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے عمومی سستی۔ چوتھے نمبر پر ہے قبض۔ 5ویں نمبر پر ہے سر، کمر اور گردن میں درد کی شکایت۔ ڈپریشن کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں مرض کی کوئی ظاہری وجہ ہوتی ہے، مثلاً کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا ہو یا کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہو۔ دوسری قسم میں مرض کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی، کبھی شعوری کبھی لاشعوری۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری
ایسی ویڈیو آتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔